أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل۔ یہاں سے تیسرا قانون اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ اہل اسلام کو تیسرا قانون جو آئلی قوانین جو جنگی اور قومی قوانین میں سے ہے وہ کیا قانون اہل اسلام کا ہونا چاہیے، وہ قانون یہاں پر واضح کر دیا، وہ قانون یہاں پر سمجھایا کہ وَأَعِدُّوا، مسلمانوں تم کو تیاری رکھنی ہے، لہم، ان کے مقابلے کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے تم کو تیاری رکھنی ہے۔ اور تیاری کے اندر کیا کیا کرنا ہے؟ مستطاعتم، جو تمہاری استطاعت ہے اس کی تم کو تیاری کرنی ہے۔ اور وہ تیاری کون سی کرنی ہے؟ من قوت، جو تمہاری قوت ہے اس کو تیار کرنا ہے، یعنی لشکر کو تیار کرنا ہے۔ ومن رباط الخیل، اور گھوڑے باندھنے کو تیار کرنا ہے یا گھوڑے تیار کرنے ہیں۔ یہ دو قوتیں، مطلب جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے لیے نفری تیار کرنی ہے اور جنگ کے لیے سامان اور ہتھیار تیار کرنے ہیں۔ جنگ کے لیے نفری تیار کرنی ہے، من قوت سے مراد نفری ہے، اور من رباط الخیل سے مراد سامان ہے، یعنی جنگی آلات تیار کرنے ہیں۔ من قوت، من قوت، فورسز، تمہارے پاس فورسز ہونی چاہیے۔ ومن رباط الخیل، تمہارے پاس ویپن ہونا چاہیے، ہتھیار ہونے چاہیے، ایٹم بم ہونا چاہیے، میزائل ہونے چاہیے، کرافٹس ہونے چاہیے، تمہارے پاس فوجی تمہارے پاس سیٹلائٹ ہونا چاہیے، سیٹلائٹ ہونی چاہیے تمہارے پاس جنگی ساز و سامان، ڈرون، ہر چیز۔ من رباط الخیل، وہ سب کا سب اس کے اندر آتا ہے، سدھائے ہوئے گھوڑے، تیار کردہ گھوڑے، تو یہ سب تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ من قوت، فوج بھی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف رپورٹ سے کام چلاؤ۔ من قوت، قوت ہونی چاہیے، ومن رباط الخیل، تو من دونوں جگہ الگ آیا، مطلب دونوں کی ضرورت اور دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ رباط الخیل کے اندر کیا کیا آتا ہے وہ بتا دیا، تو اس کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوگا، ترہبون بھی، ڈراؤ، بھی، اس طاقت کے ذریعے سے، عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا حصہ اس قدر اہم ہے، اس قدر ضروری ہے، اس کو سمجھنا اس قدر اہم اور ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں صرف اتنا سمجھیں۔ بڑی اہم ترین بات ہے، اس کو سمجھیے۔ اہل کفر کا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور وہ طریقہ کار بڑا ہی منفرد اور بڑا عجیب قسم کا رہا ہے۔ اہل کفر کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے، ہمیں تم سے تعلق ہے، ہمیں اسلام پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تم کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک، ہم تمہارے حمایتی ہیں۔ آج ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بار بار یہاں سے کٹ رہا ہے، جبکہ میرے پاس سے کلیئر ہے، دوسری جگہ سے میں جہاں آپریٹنگ چیک کر رہا ہوں میرے پاس سے کلیئر ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔
چلیں چلاتے ہیں بھائی. عدو اللہ و عدوکم، بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن بھی ہے. یہ کبھی مت سمجھنا کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن نہیں. یہ کبھی بھی مت سمجھنا. جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہمیشہ رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن رہے گا. یہ ذہن میں رکھنا. ایک بات پکی سمجھے، ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم و عدوکم. چنانچہ اہل کفر آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہماری دشمنی اسلام سے ہے. تو یاد رکھنا وہ تمہارے دشمن ہیں. جب تک تم یہود و نصارہ نہیں ہو جاتے وہ تم پہ اعتماد بھروسہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو وہ تمہارے ساتھ ہمدردی جتائیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ تمہارے اسلام کے ساتھ کبھی ہمدرد نہیں ہے. چنانچہ انسانیت کے نام پہ بہت سی چیزیں بنتی ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں انسانیت کے نام پہ، اور ان آرگنائزیشنز کی حقیقت ہمارے سامنے کئی مواقع پہ کھلی ہے کہ انہوں نے انسانیت کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا. چنانچہ ترہبون بھی عدو اللہ، یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں. یاد رکھنا جو اللہ کا دشمن ہوگا تمہارا دشمن لازمی ہوگا، تمہارا دشمن لازمی ہوگا. تو ذہن میں رہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، کچھ نیوٹرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، محض ان کو دیکھ کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اصل تو ان کے مین اور بنیادی لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. تو اہل کفر میں جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن رہیں گے، چاہے تم کچھ بھی کر لو ان کے لیے. چاہے تم اپنے کتنے، آپ نے دیکھا پاکستان نے اپنے جو اڈے تھے وہ امریکہ کو دیے، تو کیا امریکہ خوش ہوا پاکستان سے؟ تھوڑی سی مراعات دی، اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے ڈوم اور ڈوم اور ڈوم اور اس وقت جو سب سے زیادہ پابندیاں لگنے جا رہی ہیں پاکستان کے اوپر وہ کیا ہے؟ وہ ساری انہی چیزوں پہ. وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ان کے علاوہ ہیں. چنانچہ تمہاری دفاعی طاقت ہونی چاہیے. اگر تمہاری دفاعی طاقت نہیں ہوگی تو دشمن تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گا. جیسا کہ آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا، لیکن یہاں میری بات کرنا ان آیات کے ان آیات کے تناظر میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے، میں بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں ان آیات کے تناظر میں ایک بات میں آپ کو یہاں پر ذکر کر دوں. سعودی عربیہ، قطر، سعودی عربیہ کی 12 ریاستیں، قطر بھی ان میں داخل ہے. اور سمجھ لو پورا عرب، سارا کا سارا عرب. پھر ادھر 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 آ جائیں آپ، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، فلسطین. ٹھیک ہے، فلسطین. اس کے بعد آ جائیں آپ سیریا. اس کے بعد آپ آ جائیں چیچنیا. یہ عجیب عجیب لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چیچنیا. اس کے بعد آ جائیں آپ کوسوو. ٹھیک ہے. یہ پوری دنیا اسلام ہے، پوری پوری دنیا اسلام ہے، اور پاکستان بھی انہی میں شامل ہے. ان سب کے لیے امریکہ کا آفر مستقل ہے کہ اپنی فوجیں مت بناؤ، ہمیں ٹیکس دو، ہم تمہیں حفاظت دیں گے. ہمیں ٹیکس دو، ہم تمہیں حفاظت دیں گے. جیسے آپ نے دیکھا فیفا ورلڈ کپ ہوا، اور فیفا ورلڈ کپ میں قطر نے پوری دنیا سے ٹکر لے کے پاکستان سے سیکورٹی مانگی ہے.
فیفا ورلڈ کپ میں سیکیورٹی پاکستانی فورسز نے دی ہے، تو آپ خود سمجھیے کہ یہ قطر کو بڑی مہنگی پڑی ہے، بڑی مہنگی پڑی ہے کہ امریکن فورسز، میں آپ کو کچھ وقت میں تصویریں بھیجتا ہوں کہ امریکن فورسز یہاں پر بھی، 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 یہاں پر بھی محافظ کے طور پر رہیں۔ افغانستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے امریکن سیکیورٹی کا انکار کیا کہ ہمیں امریکن سیکیورٹی نہیں چاہیے، ان پہ اٹیک ہوا اور تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کس طرح برباد کیا؟ تمہارے پاس اسامہ بن لادن ہے، تمہارے پاس عمر ہے، ملا عمر ہیں، تمہارے پاس یہ فورسز ہیں، وہ فورسز ہیں جو کہ دہشت گردی پھیلا رہی ہیں۔ کیونکہ تم ہماری فورسز نہیں لے رہے، لہٰذا تم لوگ دہشت گرد ہو، لہٰذا جب دہشت گرد ہو تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، چنانچہ اس بہانے سے۔ اور پاکستان کے پاس تو خود کچھ بھی نہیں ہے، پاکستانی فورسز کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ترہبون بہ عدو اللہ، جو اپنی فورسز رکھتا ہے اس کی ایک عزت بنتی ہے۔ ترکی اس وقت کوئی بھی نہیں ہے سوائے افغانستان کے، ان کی عزت بنتی ہے دنیا کے اندر۔ افغانستان کی عزت دنیا میں کیسے بنی ہوئی ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، اس کے اوپر وہ مطابق، اس کے مطابق وہ لوگ چل رہے ہیں۔ من قوہ، اس کے مطابق وہ لوگ چل رہے ہیں۔ دشمن لرزے میں ہے، مستقل لرزے میں ہے، تکلیف میں ہے۔ تو وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور بھی بہت سے لوگ۔ کون ہیں؟ یہود ہیں، اور کون ہیں اس کے علاوہ؟ بہت سے لوگ ہیں، ہنود ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ چنانچہ ان سب کو یہ کہا کہ تمہیں سیکورٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری سیکورٹی ہم کریں گے۔ چچا دیکھیں 12 سال سے سیریا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب لوگ تنگ آ گئے، انہوں نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، تو ان کو داعش کا نام قرار دے دیا کہ یہ داعش ہیں، اور یہ داعش کے لوگ ہیں، لہٰذا یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ فلسطین کے ساتھ جو معاملہ وہ ابھی شروع ہوا، سیریا، چیچنیا، کوسوو، اس کے ساتھ معاملات تو 2011-12 سے چل رہے ہیں۔ تو کیوں انہوں نے ان کی سیکورٹی لینے سے انکار کر دیا، لہٰذا یہ داعش بن گئے۔ فلسطین نے سیکورٹی لینے سے انکار کر دیا، جی ہم حماس کی سیکورٹی کریں گے۔ چنانچہ ان کے اوپر بھی اٹیک کر دیا کہ بجائے اس کے کہ باقاعدہ کوئی فورسز بنے، اس کے اوپر اٹیک کیا۔ تو دیکھیے ہم لوگوں نے قانون اسلام چھوڑ دیا، اسلام کا طریقہ کار ترک کر دیا۔ چنانچہ کیا ہے؟ ترہبون بہ، وہ لوگ ہم سے ڈرتے، ہم لوگ اب ان سے ڈر رہے ہیں، ہم لوگ ان سے ڈر رہے ہیں۔ ہمیں حکم دیا ایٹم بم، الحمدللہ ہم نے، ہمارے ملک نے ایٹم بم بنا۔ جو ہماری فورسز موجود ہیں الحمدللہ، ان فورسز کا صرف وجود سے ہی اتنا روب ہے کہ دنیا اسلام پاکستان کو سب سے اوپر سمجھتی۔ تو آپ خود سوچو کہ اگر ہماری فوجیں خود مختاری کا اظہار ہر موقع پر کریں، اور تو دیکھو اس وقت ان کی عزت کیسے بڑھتی ہے۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو تم سامان تیار کرو گے دشمن کے مقابلے کا، اس پہ تو مال کروڑوں میں خرچ ہوتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا پورا دیا جائے گا تم کو، انتم لا تظلمون، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک قانون سمجھا دیا، ایک قانون بتلا دیا کہ یہ قانون ہے تمہارے لیے، لیکن دوسرا قانون بھی اس کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ تم کو جنگی کرنی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھک جائیں صلح کے لیے، فَجْنَحْ لَهُ، آپ بھی ان کے لیے جھک جائیں، انہیں صلح کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ میرے خیال میں میری آواز میں پھر پرابلم آ چکی ہے۔ تو دوسرا قانون یہ سمجھا دیا، دوسرا قانون یہ بتا دیا کہ اگر یہ لوگ صلح کے لیے تیار ہو جائیں تو مسلمانوں کو بھی صلح کرنی ہے۔
ایسا نہیں کہ ہر حال میں ہم نے ان کو قتل ہی کرنا ہے، ہر حال میں ہم نے ان کو ختم ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ صلح کا معاملہ جب وہ کرنا چاہیں تو کریں، اور صلح کے معاملے میں پتہ ہے وہ دغا دیں گے، وہ توکل اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، انہو، جب آپ سے صلح کریں گے تو اللہ پہ بھروسہ کریں گے، کیا ہوگا جی، ذرا سمجھیں۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے اہل کفر سے بھروسہ کیا، اہل کفر پر سے صلح کی، اور اللہ پہ بھروسہ کیا۔ جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ اہل کفر اہل اسلام کے مد مقابل نہیں بنے، مد مقابل نہ بننے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو اپنا مد مقابل نہ سمجھا، جب مد مقابل نہیں سمجھا تو اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور اثر ہونا شروع ہوا تو ان کے دل میں اسلام گھر کرنے لگا، اور طرح طرح کی چیزیں سامنے آئیں۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، اس کے اندر اس بات کا بیان۔ چلے جی، میں بھی آپ لوگوں کے سوال دیکھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اللہ پاک خود ہی ان سے انتقام لیں، ہم مسلمانوں سے تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم مسلمان کچھ کر بھی تو نہیں رہے، ہو رہا نہیں ہے، ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے، جب ہم لوگ کچھ کر نہیں رہے تو ظاہری بات ہے پھر یہ ہے۔ آپ چونکہ پاکستان میں نہیں رہتے تو اس وجہ سے آپ کو یہ اشکال ہے کہ پاکستانی فورسز ہونے کے باوجود قرض اور محتاج ہے، اور فورن ایڈ کا کیوں؟ وہ آپ چونکہ پاکستان میں نہیں رہتے تو اس لیے آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایسا کیوں ہے۔ ہم اس کے اوپر کچھ بول بھی نہیں سکتے، بولنے والے کی خیر نہیں ہوتی۔ آ، پاکستانی فورسز کا معاملہ ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، یہ معاملہ تو اللہ ہی سمجھائے، ورنہ اصل تو یہی ہے، اصل تو یہی معاملہ ہے کہ جہاں فورسز ہوتی ہے ان کی عزت بنتی ہے، ان کا کام بنتا ہے، جہاں فورسز نہیں ہوتی کام نہیں بنتا۔ لیکن میں نے وہی آپ سے عرض کیا کہ ہماری فورسز پاکستان کی موجود ہے، تو کبھی بھی کچھ مسئلہ آتا ہے عالم اسلام پاکستان کی طرف دیکھتا ہے کہ ان کی فورسز ہے، یہ مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ مقابلے کے میدان میں ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں۔ تو الحمدللہ ہماری فورسز کا ایٹ لیسٹ یہ روب ہے کہ دشمن ہمارے اوپر اٹیک کرنے سے گھبراتا ہے، اور اس نوعیت کی چیزیں بہرحال ہیں۔ یہ چوتھا قانون ہے دشمن کے مقابلے کی تیاری کا، اور پھر اگر دشمن صلح کر لے تو کیا ہے اس صورت میں یہ چیز ہے۔ چنانچہ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ، ایک بات رہے گی، اگر وہ فجنح لا، تو پھر آپ بھی صلح کر لو۔ یہاں سے بعض حضرات نے مسئلہ نکالا ہے کہ مسلمان کو، سپاہ سالار کو خود سے صلح کی پیشکش کرنا جائز نہیں، بلکہ دشمن اگر صلح کی پیشکش کرے تو اس کی پیشکش کو قبول کرے، خود سے صلح کی پیشکش نہ کرے۔ لیکن بظاہر یہی کہ مسلمانوں کو بھی صلح کی اجازت ہے، مگر صلح کی اجازت ہے بشرطے کہ ایسی شرائط پر ہو جو مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہو۔ جیسے وہ کہیں آپ اپنی فورسز ختم کر دو، جیسے وہ کہ اپنی فوجیں ختم کر دو، جیسا کہ عراق میں کیا انہوں نے کہ اپنی فوجیں ختم کر دے، بس ہماری فوج آئے گی۔ تو صدر صدام حسین نے اس کو قبول نہیں کیا، بالکل قبول نہیں کیا، کہ چاہے کچھ ہے کہ مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق شرائط ہونی چاہیے۔ جیسے کہ فی الحال جو یو این او فورسز ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے سامنے اپنی فورسز ختم کریں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، دیکھنا تمہارا ڈالر بھی اوپر جائے گا، یہ بھی جائے گا، وہ بھی جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے حق کی شرائط نہیں ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، تیاری رکھو۔ اور اوپر ایک چھوٹی سی بات میں نے یہاں پہ ذکر کی ہے، سمجھ لیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا